बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर मैं न्याज बालम प्रोग्राम लेके हाजिर हूँ। बीबीजी बीबीजी बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले, बालम बोलेगा। इन दिनों स्मोग, ये जो मुख्तलिफ गाड़ियों का धुआं, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का धुआं, चिमनियों से उठता हुआ, सिट्टे बेचने वाले निकलते हैं, उनका धुआं, बारबेक्यूज, जगह जगह, हर गली, हर मोड़ में, हर चौक पर बारबेक्यू, उनसे उठता हुआ धुआं, चिंची रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोटर गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, इनका धुआं, फिर मुख्तलिफ जो खाने पकाने पकवान सेंटर्स हैं वहाँ से उठता हुआ धुआं, और फिर घरों से उठता हुआ धुआं, ये सब धुएं मिलकर, और फिर इन सब पर भारी भरकम जो फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं। और ये बाकियात जो जलाई जा रही हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं, बल्कि एक बड़ा हिस्सा जो हमारा चढ़दा पंजाब है, या जो हमारी सरहदों के आसपास जो भारतीय इलाके हैं, वहाँ जो फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं, तो हवा के दोष पे ये धुआं और ये जो आलूदगी है, ये भी सफ़र करते हुए पाकिस्तान में लाहौर और ये जो पंजाब के इलाके हैं, यहाँ तक सफ़र करती है। और इससे बहुत सारा जो है वो समाजी एक ताफुन पैदा होता है। ताफुन यूँ कहेंगे कि गले की, आँखों की और सांस की जिनको बीमारी है, दिल की बीमारियाँ, मुख्तलिफ और बीमारियाँ, ये तमाम बिलखुसूस जो बुज़ुर्ग हैं, मर्द व ख़वातीन, उनको जो है वो आसान इसका शिकार हो जाते हैं। गुज़िश्ता कई साल से स्मोग इन महीनों में सफ़र करता है, और स्मोग की वजह से अहले पंजाब, अहले पाकिस्तान सफ़र करते हैं। पूरा पंजाब इसकी लपेट में आ जाता है। हुकूमतों ने अपने तई बहुत सारे स्लोगन्स भी लेके आई और कहा कि किसी तौर जो है वो स्मोक पे काबू पाया जाए, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि इस हवाले से जो हुकूमती इक़दामात हैं वो क़त्अन कामयाब साबित नहीं हो रहे और नाकाम हैं। शहरों में लोगों को हिदायत की जाती हैं। इन दिनों भी कहा गया है, मरियम औरंगज़ेब सीनियर वज़ीर हैं पंजाब की, उन्होंने भी जो है वो इस्तदा की है शहरियों से कि जनाब आप बिला वजह अपने घरों से न निकलें, और अगर निकलें तो मास्क लगाकर जो है वो रखें। और मास्क तो लाजमी करार दे दिया गया है पंजाब में कि मास्क के बगैर आप घरों से न निकलें, अगर ज़रूरी हो तो निकलें। अच्छा, इसमें बिलखुसूस जो दिल के अमराज से या सीने की बीमारियों, दमा और सांस की बीमारियों के जो मर्ज में मुब्तला जो बुजुर्ग है, उनको ख़ास तौर पे कहा गया कि आप खुली फ़ज़ा में ना जाए। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है इन दिनों में हद निगाह भी सिफर हो जाती है। अच्छा, हुकूमत ने छोटे बच्चों को स्मोक के मुज़िर असरात से बचाने के लिए स्कूलों में प्राइमरी क्लासेस तक जो है वो छुट्टियां कर दी हैं, और तलबा और तालिबात को कहा गया है कि वो घरों पे रहें। अच्छा, देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है? तो ये धुआं जहाँ जहाँ से भी उठता है वहाँ वहाँ हुकूमत की जो है वो नज़र होनी चाहिए। इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने लाहौर में, बिलखुसूस लाहौर की इंतज़ामिया ने शिमला पहाड़ी और इसके सराउंडिंग में जो एरियाज़ हैं उनको ग्रीन लॉकडाउन एरियाज़ करार दिया है। और इन इलाकों में सड़कों पर जैसे मिसाल के तौर पर नादरा का ऑफिस है, और इसके अलावा शाहीन कॉम्प्लेक्स है, तो इनके बाहर जो मोटरसाइकिलों का एक अजदहाम होता है उसको रोक दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। चिंची रिक्शा जो है पाबंदी लगा दी गई है कि वो इन एरियाज़ में मूव नहीं कर सकता, दाखिल नहीं हो सकते चिंची रिक्शाज। जो एसपी ट्रैफिक हैं सिटी मुनीर हाशमी, उन्होंने इस हवाले से खुसूसन जो है वो बहुत से इक़दामात उठाए हैं। एजेटन रोड और इसके अलावा जनाब एम्प्रेस रोड और डेविस रोड,
ان کی طرف سے جو ٹریفک ہے جو شبلا پہاڑی کی طرف آتا ہے اس تمام پہ ایک گہری نظر رکھ لی گئی ہے، اور گاڑیوں کے دھوئیں کے خلاف تو جناب زیرو ٹالرنس بتائی جاتی ہے، اور شہر میں دھواں پیدا کرنے والی گاڑیوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں بھی جاری ہیں۔ اور میں نے جیسے عرض کیا پہلے کہ ایک ہفتے کے لیے اسکول جو ہے وہ ان میں پرائمری کلاسز جو ہے ان کا اجرا روک دیا گیا ہے، بچوں کو چھٹی دے دی گئی ہے۔ اچھا، میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ صرف لاہور تو لاہور ہی نہیں بلکہ وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب یہ بھی اس مضر صحت اسموگ کے جو ہے وہ لپیٹ میں ہیں، اور کوئی بھی جو ہے وہ حکومتی جو اقدامات ہیں اس میں جو کوشش کی گئی تھی کہ جی درخت زیادہ سے زیادہ اگائے جائیں تاکہ ماحول میں جو یہ فضائی آلودگی ہے، درخت جو ہے وہ اس کو جذب کرتے ہیں، سمو لیتے ہیں اپنے اندر، تو اس حوالے سے بھی حکومت جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے۔ اچھا، میں ایک بات اس میں مریم اورنگزیب نے جیسے کہا کہ جی بھارت سے بڑی تعداد میں یہ فضائی آلودگی جو ہے باقیہ جلائی جاتی ہے، تو ہوا کے ذریعے سے پاکستان کی طرف موو کرتا ہے یہ فضائی آلودگی، اور آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کے بھی کلکتہ، ممبئی وغیرہ جو ہیں، دہلی، یہ بھی آلودگی کے حوالے سے عالمی سطح پہ جو ہے وہ بدنامی کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ ہمارے لاہور، ملتان، کراچی عام طور پہ جو ہے وہ فضائی آلودگی کے حوالے سے دنیا بھر میں نمبر ان کے جو ہے وہ اوپر جاتے ہیں، لیکن اس میں عوام کی شرکت کتنی ہے اس اسموک کے خلاف؟ دیکھیے، جتنے حکومتی اقدامات ہیں وہ تمام عوام کی حفاظت کے لیے ہیں، عوام کو اسموک کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے، لیکن عوام کی اپنی ان پٹ کتنی ہے اس میں؟ میں یہاں جس علاقے میں رہتا ہوں، ایک بزرگوں کی بیٹھک ہوتی ہے وہاں، اور پڑھے لکھے بڑے اعلیٰ 20 اور 21 گریڈ کے افسران بھی وہاں آ کے بیٹھتے ہیں، ریٹائرڈ، لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اہل پنجاب کو، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ڈھکوسلے بازی ہے، یہ کیا ڈرامے بازی ہے، یار یہ تو ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور آج میں 60 کا ہو گیا ہوں، میں 70 کا ہو گیا ہوں، میں 72 کا ہو گیا ہوں، میں 80 کو چھو رہا ہوں، جی رہے ہیں نا یار، یہ کیا ڈرامے بازی ہے کہ جی یہ بند کر دو، دکانیں بند کر دو، گاڑیاں بند کر دو، بھٹے جو ہے بھٹے چلتے آئے، ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ عوامی رد عمل ہے۔ آپ حکومت سمجھتی ہے کہ ہم عوام کی تحفظ کے لیے یہ پالیسیاں بناتے ہیں، کیونکہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ عوام کے تحفظ کے لیے اس طرح کے اقدامات اٹھائے، مگر عوام کی شرکت کتنی ہے اس میں؟ جب تک آپ عوامی سطح پہ شعور نہیں جگائیں گے، عوام کو اس میں شامل نہیں کریں گے، تو مریم نواز ہوں یا مریم اورنگزیب ہوں، کوئی بھی جو ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو جب تک لوگ شامل نہیں ہوں گے، عوام میں یہ شعور نہیں جاگے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان دنوں میں لوگوں کو سگریٹ کی جو ہے عادت، علت، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ چھوٹا سا ایک دھواں بھی جو ہے وہ فضا کو متاثر کر سکتا ہے، آپ کے آس پاس کے ماحول کو متاثر کر سکتا ہے۔ آپ بچوں کو چھٹیاں دیتے ہیں، یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کبھی جناب موٹر سائیکل پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، کبھی کسی اور چیز پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، پابندی کوئی حل نہیں ہے۔ عوام کا شعور جو ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، عوام کا شعور جو ہے اسے جگانے کی ضرورت ہے۔ عوام کو اپنے جو بھی آپ اسٹیپس لیتے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب یا حکومت پاکستان، اس میں عوام کو شامل کیجیے، عوام ہر محلے سے لوگوں کی کمیٹیاں بنائیے۔ آپ کے جو یو سیز ہیں ان میں جو آپ کے سرکاری لوگ بیٹھے ہیں، خدا کے لیے ان کو نہ شامل کیجیے گا، کیونکہ ان کے جو لہجے ہوتے ہیں وہ عام آدمی کے سہنے کے ہوتے نہیں۔ ابھی آپ جو سوشو اکنامک سروے کرا رہے تھے اور ہر یو سی میں لوگوں کو کہا گیا تھا کہ جا کے، میں نے وہاں یو سی کے سیکٹری صاحب کا لہجہ، معزز بزرگ بوڑھی لاچار معذور خواتین کے ساتھ میں نے ان کا لہجہ اتنا بھیانک دیکھا کہ مجھے شرم آ رہی تھی۔ یہ جو سرکاری اہلکار ہیں یہ خود کو عوام کا خادم نہیں، عوام پر حاکم سمجھتے ہیں، تو ان کو خدا کے لیے ایک طرف رکھا جائے، لیکن جو علاقے کے معززین ہیں، ہر گلی ہر محلے میں جو بزرگ ہیں، جو وہاں پہ متحرک لوگ ہیں،
ان کو اس معاملے میں جو ہے وہ شامل کیا جائے, ذمہ داری لگائی جائے کہ جناب آپ محلے میں کہیں کوئی کچرا جلانے نہیں دیں گے کسی کو, عزت سے, احترام سے, پیار سے, علم کے ذریعے سے, آگہی کے ذریعے سے, اپنے لفظوں کے ذریعے سے مہذبانہ انداز میں لوگوں کو سمجھائیے اور لوگوں کو اس اپنی تحریک میں شامل کیجیے. زیادہ سے زیادہ درخت لگائیے, ماسک کا استعمال کیجیے, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں, بچوں کو گھروں میں محدود کریں, کوئی ان کی ایسی ایکٹیویٹیز کریں, ورنہ اسکولوں سے چھٹی ہوتی, بچے سارا دن سڑکوں پہ کھیلتے ہیں, وہ تو وہاں جو ہے وہ انہیل کر رہے ہوتے ہیں یہ تمام اسموگ اور تمام جو فضائی آلودگی ہے. کیا اس سے فرق پڑتا ہے اگر آپ اسکولوں کی چھٹی کر دیتے؟ لوگوں کو شامل کیجیے, عوام کو شامل کیجیے, حکومت تبھی کامیاب ہوگی. یہ میڈیا تب یہ باتیں کرنا چھوڑے گا کہ حکومت ناکام, جب حکومت عوام کو, عوامی لوگوں کو, عوامی نمائندوں کو نہیں, عوام کو اپنے منصوبوں میں آپ شامل کریں گے, انہیں بتائیں گے کہ یہ جو کچھ ہے آپ کے تحفظ کے لیے, آپ کی صحت کے لیے ہے, آپ کے بچوں کے تحفظ کے لیے, آپ کے بچوں کی صحت کے لیے. جب آپ لوگوں کو اس لائن پہ لے کے چلیں گے تو یقیناً لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. بی بی جی بالم بولے گا, کوئی بولے نہ بولے, بالم بولے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.